بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 17ویں پارے سے شروع کر رہے ہیں سورہ انبیاء، جس کی 112 آیات ہیں اور 8 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات عائد کرنے والوں کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ اب تک غفلت میں پڑے دین حق سے منہ پھیرے ہوئے تھے۔ تو یہ اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح دھمکی آمیز اسلوب ہے۔ بات یہاں سے شروع کی گئی کہ ان کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ جب بھی ان کے رب کی جانب سے ان کے لیے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل کود رہے ہوتے ہیں، ان کے دل بے پرواہ ہوتے ہیں۔ چپکے چپکے ظالم لوگ سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ تم ہی جیسے ایک انسان ہی تو ہے، تو کیا تم لوگ سب کچھ دیکھتے ہوئے جادو کو قبول کر لینا چاہتے ہو؟ تو یہ ان کی طرف سے جو اعتراض ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ تم جیسا ہی آدمی کیسے انسان یہ نبی بن گیا، یہ تو جادوگر ہے۔ تو اس کو طرح طرح سے تہمتیں تراشنا، طرح طرح سے اس کو الٹے سیدھے القاب نوازنا، یہ سب انہی کا طریقہ ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض۔ رسول اللہ نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہونے والی باتوں کو جانتا ہے، وہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ بلکہ ان ظالموں نے کہا کہ یہ قرآن خوابوں کی باتیں ہیں، بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایک شاعر ہے، بس وہ ہمارے لیے ایک نشانی لے کر آئے جس طرح گزشتہ انبیاء نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے۔ تو اس آیت میں ان کے کئی اعتراضات یا ان کے جو قسم کے تانے تھے وہ سب جمع کر دیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواب ہیں، پراگندہ خواب ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، سب جمع کر لی ہیں۔ دوسری بات اس نے کہ گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا کر لایا ہے۔ تیسری بات کہ یہ شاعر ہے، شاعری کر رہا ہے، تو کوئی نشانی لے کر آئے تو مانیں گے۔ فرمائے کہ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون۔ ان سے پہلے کسی ایسی بستی کے لوگ ایمان نہیں لائے جس کو ہم نے بالآخر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے قوانین بھی ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اگر تمہیں کوئی چیز نہیں معلوم تو اہل ذکر سے پوچھ لو، ان سے سوال کر لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اور ہم نے انہیں کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ انہیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی تھی۔ پھر ہم نے ان کے لیے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، پس ہم نے انہیں اور جن دوسروں کو چاہا عذاب سے بچا لیا اور ہاتھ سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون کہ انبیاء کرام جو کہ انسان ہمیشہ نہیں تھے، ظالموں قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ لوگوں ہم نے تمہارے لیے کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت کی باتیں ہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، لگے ان سے کہا گیا بھاگو مت، مشورے کیے جائیں۔ یہ بستیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا تھا تو بتا دیا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے، ظلم و ستم تھا ان کی طرف سے، اور ان کے بعد پھر دوسری قومیں آ گئیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی کہا ہے کہ ایسے ظالموں کو ہم ختم کر دیں گے اور ان کی جگہ دوسری قوم لے آئیں گے۔ تو جب انہیں احساس بھی ہوا تو بھاگنے لگے، اس وقت بھاگنے لگے، تو اس وقت کہا گیا کہ اب بھاگو مت، اب بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اپنے نازل نام اور اپنے گھروں کو واپس جاؤ، شاید کہ وہاں تم سے اہم امور میں مشورے کیے جائیں کہ اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ اب بھاگنے سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ اور کہنے لگے ہائے ہماری بد نصیبی، بے شک ہم لوگ ظلم کرتے تھے۔ بس وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی فصل اور بجھی ہوئی آگ کی مانند بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کا کہ جب یہ عذاب آ جائے گا اس وقت چیخیں گے، چلائیں گے ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، اور پھر جب عذاب آئے گا تو بالکل نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 16 سے 29 تک توحید کا اس بات ہے، شرک کی تردید ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، اور ہم نے آسمان اور زمین ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم دل بہلاوے کے لیے بیوی اولاد بنانا چاہتے تو اسے اپنے پاس ہی بنا لیتے،
اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا، بلکہ ہم تو حق کو باطل پر بس وہ اس کی سرکوبی کر دیتا ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے باطل کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کے بارے میں کہا کرتے ہو تمہاری تباہی لا کر رہے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے بارے میں بتا دیا، آسمان کائنات، کہ یہ کوئی بہلاوا نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، یہ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر ہم نے کرنا ہوتا تو بہت کچھ کر لیتے، بلکہ اصل مقصد یہی ہے کہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں تاکہ باطل ختم ہو جائے، اور آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں، شب و روز تسبیح پڑھتے ہیں، سستی نہیں کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں تذکرہ فرما دیا کہ یہ ہیں وہ فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں اور ان کی عبادت سے نہ کسی سرکشی کرتے ہیں نہ کوئی تھکتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی تسبیح میں بیان کرتے ہیں، اور جو حکم دیا جاتا ہے سب بجا لاتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے مٹی کے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ تو یہ ایسے ہے ان کے پاس کوئی صلاحیت کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیں؟ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتے تو وہ دونوں تباہ ہو جاتے۔ بس عرش والا اللہ ان تمام نقائص سے پاک ہے جنہیں اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوں، تو یہ عقلاً بالکل ہی محال ہے، ممکن ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ پھر آسمان و زمین کا سارا نظام مختل ہو جاتا، کوئی کہتا ہے یہ کرنا ہے، کوئی کہتا ہے وہ کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ نظام سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ یہی ہے کہ یہ نظام ہی غلط ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بھی ملک میں جہاں پہ دو سربراہ بن جائیں تو کیا ہوتا ہے، ایک اپنی پارٹی کی طرف کھینچ رہا ہے، ایک اپنی پارٹی کی طرف کھینچ رہا ہے، تو یہ ہے ہی غیر منطقی غیر فطری قانون ہے کہ ایک ہی ملک اور دو اس کے سربراہ بن جائیں، تو ہر شخص جو ہے وہ پھر اپنی ہی ڈفلی بجائے گا، اپنی طرف لے جائے گا۔ تو فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام نقائص سے پاک ہے، اس کے کاموں کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، لوگوں سے ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کیا لوگوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں؟ آپ کہیے کہ ذرا تم اپنی دلیل تو پیش کرو، یہ ان لوگوں کی کتاب ہے جو میرے ساتھ ہیں، یعنی قرآن، اور ان لوگوں کی کتابیں بھی موجود ہیں جو مجھ سے پہلے تھے، سب میں صرف ایک معبود کی بات ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو جانتے ہی نہیں، اسی لیے اس سے منہ موڑ رکھا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں تو صاف کہہ دیا کہ یہ سب غلط باتیں ہیں، اصل معبود تو صرف ایک ہے۔ تمام پچھلی کتابوں میں بھی اور اب بھی سب کا معاملہ ایک ہی ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے آپ سے جو رسول بھی بھیجا آپ سے پہلے، اس پر یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ تم سب میری ہی عبادت کرو۔ تو تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی تھا، اسلام تھا، سب ایک ہی توحید پر تھے، کوئی شرک نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنی اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس عیب سے پاک ہے، بلکہ فرشتے اس کے معزز بندے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے بنا رکھا تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، تو فرمائیں کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس طرح بیٹی یا بیٹے بنانے کی، یہ تو اس کے سب بندے ہیں، بہت ہی بزرگ بندے ہیں، وہ اس سے پہلے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ ہے ان کا کام۔ وہ ان کے آئندہ اور گزشتہ تمام حالات کو جانتا ہے، اور وہ فرشتے صرف انہی کی سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ سفارش کو پسند کرے گا۔ وہ اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، یہ ہے ان کا معاملہ ان فرشتوں کا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، سفارش بھی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو اسی طرح سنے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو کوئی کہے گا کہ اللہ کے بجائے میں معبود ہوں تو اسے ہم اس کا بدلہ جہنم دیں گے، ہم ظالم کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں، میں یہ کروں گا، فرمایا اگر ہو گیا تو پھر ہم اس کے ساتھ کوئی بہت برا سلوک کریں گے۔ آیت نمبر 30 سے 40 تک توحید کے آفاقی دلائل ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کو دھمکی دی گئی ہے۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، ہر زیرو کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ اللہ کی قدرت، اس کی آفاقی دلائل ہیں اسی توحید پہ کہ وہ ہے اصل وحدانیت کا لائق اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو فرمایا کہ آسمان اور زمین سب جو جڑے ہوئے تھے
اللہ نے ان کو الگ الگ کر دیا اور پھر پانی سے ہر چیز کو پیدا کر دیا. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ اپنی منزل کی طرف جا سکیں. ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس میں موجودہ نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. اور اسی نے رات اور دن اور آفتاب اور ماہتاب کو پیدا کیا ہے، ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے. یہ سب اللہ کی مخلوق کائنات میں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، کوئی ہمیشہ نہیں رہا، سب نے مرنا ہے، کوئی نہیں ایسا ہے کہ جو باقی رہے. افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ اگر مر جائیں گے تو وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ وہ آپ کی موت کی باتیں کرتے ہیں تو یہ عجیب بات ہے، کیا وہ زندہ رہیں گے بعد میں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور ہم تمہیں برے اور بھلے حالات میں بطور آزمائش ڈالتے ہیں اور تم تمام کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. تمہارا حساب کتاب وہاں پہ اللہ کے ہاں ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر یہ اہل کفر جو رسول اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، فرمائے کہ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب اہل کفر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا صرف مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی ہے وہ آدمی جو تمہارے معبودوں کی برائی بیان کرتا ہے، حالانکہ وہ کفار خود اللہ کے ذکر کے منکر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ معبودوں کی بات کر رہے ہیں جو قرآن میں آئی ہے، دوسری خود ہی اس کے مخالف بھی ہیں، اس کے منکر بھی ہیں، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں قریب تم کر رہے ہیں کہ لاؤ عذاب لاؤ عذاب، تو میں بھی جلدی کر دوں گا جب میری مرضی ہوگی. تو پھر یہ دیکھیں گے. اور وہ لوگ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا. کاش اہل کفر کے جان لیتے کہ اس وقت وہ آگ کو نہ اپنے چہروں سے دور کر سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، نہ کوئی ان کی مدد کرے گا، بلکہ قیامت انہیں اچانک آ لے گی، انہیں حیرت میں ڈال دے گی، بس اسے وہ ٹال نہیں سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. تو یہ ہے جو کہہ رہے ہیں نا جلدی لاؤ جلدی لاؤ. تو اگر یہ آ گئی تو پھر کیا حشر ہوگا یہ نہیں جانتے، وہ بھول گئے ہیں کہ ان کے چہرے ان کی پیٹھ سب جو ہیں وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے، جل رہے ہوں گے، اور اچانک آئے گی اور ان کو کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پھر تسلی دی گئی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. تو ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اس کے بعد 42 سے لے کر 47 تک خود ساختہ خداؤں کی بے بسی اور ان کو تنبیہ کی کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، اب معاملہ ختم ہو گیا. تو فرمایا کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے پوچھئے کہ رات و دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت اس کے سوا کون کرتا ہے؟ کوئی ہے جو تمہاری حفاظت کر سکے؟ بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں. کیا ہمارے سوا ان کے اور بھی معبود ہیں جو انہیں عذاب سے بچا لے؟ وہ نہ تو اپنی مدد آپ کر سکیں گے اور نہ ہماری طرف سے انہیں کوئی نصرت و حمایت حاصل ہوگی. بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی مال و متاع سے بہرہ مند کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اسی حال میں ایک لمبی عمر گزار لی تو اپنی حقیقت بھول گئے. کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم ان کی سرزمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ کیا پھر بھی وہی غالب ہوں گے؟ تو یہی ان کے جو اعتراضات تھے، شبہات تھے، سب بیان کر دیے کہ ہم آہستہ آہستہ پورا ان کو گھیرے میں لے رہے ہیں کہ وہ ان کی زندگی جو ہے وہ ایک حلقے میں آ رہی ہے کہ جہاں سے نکلنا مشکل ہے، بلکہ وہ بالکل گھیرے میں آ گئے ہیں. قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ، اے میرے رسول آپ کافروں سے کہہ دیجیے کہ میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں. اور بہروں کو جب ڈرایا جاتا ہے تو پکار کو نہیں سن پاتے، ان کو کچھ سننا ہی نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ تو بہرے ہیں، کانوں پہ ان کے بل لگا دیے گئے ہیں. اور انہوں نے آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی لگ گیا تھا تو کہنے لگے آئے ہماری بد نصیبی، ہم بے شک اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے تھے. تو فرمائے جھونکا صرف، یہ نہیں ہے کہ عذاب میں ڈالا، اگر عذاب میں ڈالیں تب تو پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. یہی تو وہ چیخنے چلانے لگے ہائے ہماری بد نصیبی کہ ہم تو واقعی ظلم کرتے ہیں. عذاب کا ایک جھونکا ہی کافی ہے ان کے لیے. اور قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کی ترازویں قائم کریں گے، سارے ترازو رکھ دیے جائیں گے، سب اللہ تعالیٰ تول سکتا ہے. بس کسی آدمی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اسے ہم سامنے لائیں گے اور ہم حساب لانے کے لیے کافی ہے. انصاف ہے، عدل ہے، اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا.
اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 48 اور 49 میں جو تورات اور قرآن میں عقائد توحید اور آخرت کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر انبیاء کرام کے کردار اور ان کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب دی، تورات، اور وہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے روشنی تھی اور نصیحت کا ذریعہ تھی، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے اسے بغیر دیکھے ڈرتے تھے اور جو قیامت کے تصور سے کانپتے تھے، ان کے لیے یہ کتابیں تھیں تاکہ وہ حق و باطل کو جان لیں۔ اور یہ بابرکت ذکر یعنی قرآن بھی ہم نے نازل کیا، تو کیا تم لوگ اس کے منکر ہو، نہیں مانتے اس کو؟ اور اس کے بعد پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے اچھی سمجھ دی تھی، ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ بت کیا ہیں، یہ مورتیاں بنا رکھی ہیں، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی، جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو عبادت کرتے پایا، بس اندھے چل رہے ہیں، جیسے پیچھے چلا آ رہا ہے باپ دادا سے، خاندان سے، وہی چلیں گے، وہی کریں گے ہم۔ ابراہیم نے کہا تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے، ان کو بھی کچھ نہیں پتا تھا، تم بھی کچھ نہیں پتا، بس اسی طرح چلے جا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کیا واقعی ہمارے پاس دین حق لے کر آئے ہو، یا یوں ہی ٹھٹا کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر کوئی سچ بات ہے تو لاؤ، یہ مذاق کیوں اڑا رہے ہو ہمارا؟ تو ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم جب تم لوگ پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے خلاف کارروائی کروں گا۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ میں ان کو ایک سبق دینا چاہیے، دکھانا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو، ایک عملی سبق دینے کا انہوں نے پروگرام بنا لیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، بس انہوں نے ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سب کو مار دیا، بڑا بت چھوڑ دیا تاکہ وہ لوگ اس بت کے پاس واپس جائیں۔ انہوں نے کہا جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال بنایا وہ یقیناً ظالم آدمی ہے، یہ کس نے کیا ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو یہ سب ریزہ ریزہ کر دیا، کون ہے یہ ظالم؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ان بتوں کے بارے میں بات کرتا تھا، باتیں سنی تھی ہم نے۔ سب نے کہا لاؤ پھر اس کو سب کے سامنے لاؤ، دیکھیں یہ کون ہے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، لوگوں نے پوچھا ہے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کا یہ حال بنایا ہے، سب کو ریزہ ریزہ کر دیا؟ اس نے کہا بالکل اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، اگرچہ یہ بت بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، یہ کھڑا ہے دیکھو، یہ سب دیکھ رہا تھا تو پوچھو اس سے۔ تو کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اپنے دل ہی میں اس بات پر غور کیا اور آپس میں کہنے لگے در حقیقت تم لوگ خود ظالم ہو، تم نے ظلم کیا ہے، ابراہیم نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے تو حقیقت بتائی ہے کہ یہ بت سی کام کیا نہیں، کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نہ تمہیں بچا سکتے ہیں۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، فرمائے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، پھر فوراً ہی اعتراف حقیقت سے مکر گئے اور کہنے لگے تم تو جانتے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں، یہ تو بات نہیں کرتے، یہ کیا بتائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کیا تم لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر تمہارے معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، سوچتے نہیں ہو، غور فکر نہیں کرتے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ تو جواب ایک ہی تھا ایسے لوگوں کا پھر کہ آپ کچھ نہ کچھ کرو، اس کا اس نے اتنا بڑا ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تم لوگ اسے جلا دو، اگر اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہو تو کر گزرو۔ تو یہ ہے ایسے لوگوں کا معاملہ کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات کہ جو کچھ بھی ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے بس وہی ہے، باقی ہم کسی کی بات مانیں گے چاہے کتنی سچی ہو، چاہے وہ دل میں مانی جاتی ہو۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم کے ٹھنڈی اور سلامتی بن جا، انہوں نے اس کے خلاف سازش کرنی چاہی تو ہم نے انہیں بڑا گھاٹا پانے والا بنا دیا۔ تو یہ ہے کہ جب انہوں نے آگ میں ڈالا تو اللہ نے ان کو ناکام کر دیا، اور وہ آگ بالکل ٹھنڈی اور سلامتی والی آگ بن گئی، اور انہوں نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ بہت برا ہوا۔ تو یہ تھے وہ لوگ ان کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ ان کا معاملہ ہوا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ،
اور ہم نے انہیں اور لوط کو نجات دے کر اس سرزمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ اب یہ حضرت لوط علیہ السلام جہاں پہ حضرت ابراہیم بھی گئے اور لوط علیہ السلام بھی وہیں تھے، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا، پھر یعقوب عطا کیا، سب کو ہم نے نیک بنایا اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ ہم نے ان کے پاس وہی بھیجی تھی کہ وہ اچھے کام کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، وہ سب ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ یہ انبیاء کرام سب کے سب اللہ کی عبادت کرنے میں اور اس کے احکام ماننے والے تھے۔ اور ہم نے لوط کو پیغمبری و علم دیا اور اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے، وہ لوگ بہت ہی برے اور گناہ گار تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیا، وہ بے شک نیک آدمی تھے۔ تو یہاں پہ انبیاء کرام کو کس طرح اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، کس طرح ان کو محفوظ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بتایا، ان کو کس طرح اللہ نے بچا لیا آگ سے، پھر لوط علیہ السلام کا بتایا کہ ان کو پھر اپنی رحمت میں داخل کر کے ان کو بھی بچا لیا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور نوح نے جب اس سے قبل ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی پکار کو سن لیا، بس انہیں ان کے گھر والوں کو زبردست مصیبت سے نجات دی اور ان لوگوں کے خلاف ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں پہ تکذیب کی، وہ لوگ بہت ہی برے لوگ تھے، اس نے ہم نے ان سب کو ڈبو دیا اور نوح اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ یہ ہے اللہ کا کام۔ اور داؤد و سلیمان جب کھیتی کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں گھسائی تھیں، ہم نے ان کے فیصلے کے گواہ تھے، بس ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے پیغمبری علم دیا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع بنا دیا تھا، وہ تسبیح پڑھتے تھے، اور پرندوں کو بھی تابع بنا دیا تھا، یہ ہم نے کیا تھا۔ تو یہ ہے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا معاملہ۔ ان کے بعد بھی جو یہ کیس آیا تھا ایک، اس کا فیصلہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، اور پھر پہاڑوں کو مسخر کیا، وہ تسبیح کرتے تھے ان کے ساتھ، پرندوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانا سکھایا ان کو کہ وہ لوہا ان کے ساتھ بالکل اس طرح نرم ہو جاتا تھا۔ وہ زرہ تمہیں لڑائی کے نقصانات سے بچائے، تو کیا تم لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے تابع فرمان بنا دیا تھا، تیز ہوائیں، آندھیاں سب ان کے تابع تھی، اور وہ ان کے حکم کی سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، ہم ہر چیز کو جانتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعامات جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور داؤد ان کے والد کو دیے تھے، اور بعض شیطان کو بھی ان کے تابع بنا دیا تھا جو ان کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، ہم ان کی نگرانی کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیں ان کے لیے بتا دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے، ان کے لیے کیا کچھ نہیں مسخر کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، حتیٰ کہ جن بھی ان کے مسخر تھے۔ اس کے بعد ذکر آیا تھا ایوب علیہ السلام کا، اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف دہ بیماری لاحق ہو گئی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا سن لی، ان کی بیماری دور کر دی، ہم نے ان کے بال بچے انہیں دے دیے، اور اپنی جانب سے رحم کرتے ہوئے انہیں جیسے اور دیے، یہی نہیں وہ اور بھی دے دیے ان کو، تاکہ یہ چیز ہماری عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار رہے۔ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل سبھی صبر کرنے والے تھے، اللہ کے نبی تھے، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا تھا، وہ سب لوگ نیک لوگ تھے۔ وذنون، ذنون نون والے یعنی یونس علیہ السلام، جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے تو سمجھے کہ ہم ان پر قابو نہیں پائیں گے، بس انہوں نے تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمام عیوب سے پاک ہے، میں بے شک ظالم تھا، میں نے غلطی کی، میں جلدی میں چلا آیا وہاں سے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو غم سے نجات دی۔ ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا، اور زکریا نے اپنے رب کو پکارا، میں کہا میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ دے، اور تو سب سے اچھا وارث ہے، میں اکیلا رہ جاؤں گا، میرے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، انہیں یحییٰ دے دیا، ان کی بیوی کو اولاد جننے کے قابل بنا دیا۔ بے شک وہ لوگ خیر کے کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے اور ہمیں امید و بیم کی حالت میں پکارتے تھے، ہمارے لیے خشوع و خضوع اختیار کرتے تھے۔
پھر حضرت مریم کی بات کی، اور وہ عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، ہم نے اس کے بطن سے اپنے روح کو پھونک کے ذریعے پہنچا دیا اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ بھی اللہ کی اتنی بڑی ایک قدرت تھی کہ کس طرح ان کے ہاں وہ بیٹا پیدا ہو گیا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہاری جماعت ہے، ایک جماعت ہے، ایک دین پر ہے، ایک رب کو پکارنے والے، اور میں تم سب کا رب ہوں، بس تم لوگ صرف میری عبادت کرو۔ اور لوگ آپس میں دینی اعتبار سے ٹولیوں میں بٹ گئے، سب کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ پھر آیت نمبر 94 سے 106 تک اہل توحید اہل شرک کے مختلف انجام بیان کر دیے ہیں۔ تو جو کوئی بھی حالت ایمان میں عمل صالح کرے گا، اس کی کوشش کو انکار نہیں کیا جائے گا، ہم اس کے اعمال لکھ رہے ہیں، اور جس بستی کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں اس کے دوبارہ وجود میں آنے کو ہم حرام کر دیتے ہیں، دوبارہ نہیں آ سکتی، دوبارہ کا معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ ہر اونچی جگہ سے تیزی میں اترنے لگیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے سورہ کہف میں، کہ انہوں نے جو بند بنایا تھا لوہے کا، تانبے کا، جس کے ذریعے سے یاجوج و ماجوج کو بند کر دیا گیا تھا کہ وہ نکل نہیں سکتے، لیکن قیامت سے پہلے وہ نکلیں گے، جیسے کہ اس صورت میں بیان کیا گیا، اور پھر وہ نکلتے چلے جائیں گے اور پوری زمین میں پھر وہ فساد پھیلائیں گے، قتل و غارت کریں گے۔ اور اللہ کا وعدہ برحق، قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، اور اس وقت اہل کفر کی نگاہیں پتھرائی ہوئی ہوں گی اور کہیں گے اے ہماری بد نصیبی، ہم تو اس دن سے بالکل ہی غافل تھے، سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن بھی آئے گا، بلکہ ہم تو اپنے حق میں ظالم تھے۔ بے شک تم لوگ اور تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، جہنم کا ایندھن بنو گے، اس میں ہمیں داخل ہوگے۔ اور اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور وہ تمام کے تمام اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس لیے تم بھی اور تمہارے جو شریک ہیں بت، سب کے سب جہنم میں، وہ لوگ اس میں چیخیں ماریں گے، اس میں کچھ بھی نہیں سن پائیں گے۔ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری جانب سے بھلائی جنت کا فیصلہ ہو چکے گا، انہیں اس جہنم سے دور رکھا جائے گا، وہ لوگ اس کی آہٹ بھی نہیں سن پائیں گے، اور جن نعمتوں کی خواہش کریں گے ان میں ہمیشگی کی زندگی گزاریں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ جو دوسری بار سور پھونکے جانے کے بعد لوگوں کو لاحق ہوگی، غمگین نہیں بنائے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ، اور ان سے کہیں گے کہ یہی ہے تم لوگوں کا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ ہے قیامت کا دن، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح رجسٹر لکھی ہوئی چیز کو لپیٹ دیتا ہے، اس طرح لپیٹ دیں گے، گول کر دیں گے، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، انہیں پہلی بار پیدا کیا، دوبارہ اسی طرح پیدا کر دیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم بے شک ایسا کر کے رہیں گے، اور ہم نے لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ سرزمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ شروع سے لے کر قرآن تک سب میں یہی لکھا ہے کہ میرے نیک بندے کامیاب ہوں گے، وہی جنت کے وارث بنیں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس خبر میں ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو میری عبادت کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ تو رحمت ہی رحمت ہے۔ یہی ہمیں سیرت میں نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا والوں کے لیے، سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی وہ سراپا رحمت ہے۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے میرے رسول آپ کہہ دیجیے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، تو کیا تم لوگ اس کی بندگی کرو گے، مانو گے؟ بس اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دیجیے کہ میں نے تمہارا پورے طور پر خبر کر دی، اور میں نہیں جانتا کہ تم سے جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس کا وقت قریب ہے یا دور، مجھے نہیں معلوم، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ عذاب کب آئے گا۔ اور بے شک وہ اللہ کھلی بات کو جانتا ہے، جسے تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور میں نہیں جانتا شاید مہلت تمہیں آزمانے کے لیے ہو، اور اس لیے ہو کہ تم ایک وقت مقررہ تک دنیاوی زندگی سے فائدے اٹھا لو، اسی لیے تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے۔ جو کرنا ہے کر لو، جب وقت آئے گا اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے رب تو حق کے مطابق فیصلہ کر دے،
اور تم لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں یا میرے بارے میں بیان کرتے ہو اس پر ہم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں جو رحمان ہے. تو جو اس کا فیصلہ ہوگا وہی کچھ ہوگا، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد آئیے سورہ حج. تو سورہ حج مدنی سورت ہے، اس میں 78 آیات ہیں، اور اس میں جو پہلے پیراگراف میں 1 سے لے کر 24 تک منکرین توحید اور قیامت اور آخرت کے ساتھ ان کے ساتھ مجادلہ کیا گیا ہے، دلائل دیے گئے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگی، اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے کیا ہوگی. پوری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دے گی تمہیں، ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جائے گی. اور پھر کیا ہوگا اس کا تصور دے دیا. جس دن تم اسے دیکھو گے اس دن ہر دودھ پلانے والی مارے دہشت کے اس بچے کو بھول جائے گی جسے دودھ پلاتی. ماں ہے یا دائی ہے اس کو یاد نہیں رہے گا کہ بچے کو دودھ بھی پلانا ہے. اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل گرا دے گی، اتنی دہشت ہوگی کہ وہ نہیں کچھ کر سکے گی. اور اس دن آپ لوگوں کو دیکھیں گے جسے ان پر نشہ طاری ہے، سب نشے میں ہے. حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا. اتنا وہ بھیانک ہوگا اور اتنی وہ ہولناک ہوگا کہ کوئی بھی اس وقت اپنے ہوش میں نہیں رہے گا. ہوش نہیں ہوگا، بالکل جیسے کہ سب مدہوش ہیں، نشے کی حالت میں. اور پھر اپنے دلائل بھی دے دیے اگلی آیت میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر جانے سمجھے جھگڑتے ہیں اور سرکش گمراہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں. یہ بھی ہے ایسے لوگ کہ بغیر سوچے سمجھے، نہ علم ہے نہ جانتے ہیں نہ بوجھتے ہیں، جھگڑنے لگتے ہیں. کتب علیہ انہ من تولاه فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. ان کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے، جو اسے اپنے دوست بنائے گا اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب تک پہنچا دے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ جہنمی ہیں. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث. اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں شبہ ہے تو یہ دیکھو، یہ دلیل دیکھ لو. یہ تمہارے لیے بعث بعد الموت پہ 2 دلیلیں دی جا رہی ہیں، عقلی دلیلیں، کہ ہم نے تمہیں پہلی بار مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر منجمد خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو کبھی مکمل شکل و صورت کا ہوتا ہے اور کبھی ناقص شکل و صورت کا، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں. ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت میں رحم میں ٹھہرائے رکھتے ہیں اور پھر تمہیں بچے کی شکل میں باہر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جاؤ. اور تم میں سے بعض اس کے بعد وفات پا جاتے ہیں، تم میں سے بعض بدترین عمر تک پہنچا دیے جاتے ہیں، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی پھر ایسا ہو جائے کہ وہ کچھ بھی نہ جانے، ٹھٹھیا جائے. تو یہ دیکھیے انسان کی تخلیق کے تمام مراحل کے بعد اس کو بتا دیا کہ پھر اس کے بعد وہ موت آ جاتی ہے، پھر زندہ کر دیا جاتا ہے اس کو. اور دوسری مثال، اور آپ زمین کو خشک دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، زمین میں حرکت پیدا ہوتی ہے، لہرانے لگتی ہے اور اوپر کی طرف ابھرتی ہر قسم کے خوبصورت پودے پیدا کر دیتی ہے. یہ 2 عقلی دلیلیں دے کر بتا دیا کہ یہ ہے بعث بعد الموت. اسی طرح تمہیں بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر دے گا. ذلک بأن اللہ هو الحق. یہ دلیل ہے اس بات کہ اللہ برحق ہے، وہ بے شک مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور بے شک اللہ ان سب کو اٹھائے گا جو قبروں میں مدفون ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہے، کوئی بھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر آسمانی ہدایت، بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے ان کا کہ کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی کتاب نہیں، اور پھر بھی جھگڑ رہے ہیں. اور تکبر کیا ہے کہ تکبر سے اپنی گردن موڑے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے گمراہ کریں. ایسے آدمی کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب دیں گے. اس دن اس کو پتہ چلے گا اور اس سے کہیں گے یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جنہیں تمہارے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا. اور بے شک اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. اور بعض لوگ اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرتے ہیں،
کیوں؟ ادھر مانگنا بھاگنا ادھر چلے جائیں گے، ادھر بھاگنا ادھر چلے جائیں گے، کنارے پر رہو، بس بیچ میں مت آؤ۔ اگر انہیں دنیاوی بھلائی ملتی ہے تو اطمینان کی سانس لیتے ہیں، اگر انہیں کوئی آزمائش آ لیتی ہے تو کفر کی طرف لڑ جاتے ہیں، فوجر بھاگ جاتے ہیں۔ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو انہوں نے گوا دی ہے، یہی کھلا نقصان ہے۔ یہی جو فرمایا کہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا کے رہے نہیں آخرت کے رہے کچھ بھی نہ ملا۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ينفعہ، وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچاتا ہے نہ نفع۔ یہی انتہائی درجے کی گمراہی ہے کہ ان بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً وہ بہت بڑا دوست، بہت برا ساتھی ہے جو یہ حرکتیں کرتا ہے۔ مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ بے شک اللہ جو ارادہ کرتا ہے اسے کر گزرتا ہے، اس کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، آپ کو ویسے ہی چھوڑ دے گا، تو اسے چاہیے کہ چھت سے ایک رسی لٹکا دے، پھر اپنا گلا گھونٹ کے مر جائے، پھر دیکھے کیا اس کی یہ ترکیب اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ جو غصے میں جو یہ پاگل ہوا ہے تو پھر دیکھے ذرا پھر کیا ہوتا ہے، کہ اس کی موت جب سامنے نظر آئے گی پھر پتہ چلے گا اس کو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے قرآن کو اسی طرح واضح آیتوں کی شکل میں نازل کیا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا کہ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ یہودی ہو گئے، بے دین لوگ، نصارہ، آگ کی پوجا کرنے والے، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا، الگ الگ کر دے گا، پھر بتا دے گا ان کو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں ہیں اور زمین میں ہے، شمس و قمر، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، بہت سے بنی نوع انسان جو اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہیں، اور بہت سے انسانوں کے لیے عذاب لازم ہو گیا ہے، اور جسے اللہ رسوا کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ آیت سجدہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ عظمت، کبریائی، ربوبیت، الوہیت کا تذکرہ فرما دیا کہ پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، پہاڑ اور درخت، جانور، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ان کا اپنا اپنا طریقہ ہے کہ جس کے لیے کرتے ہیں ہم نہیں جان سکتے، اور پھر بہت سے انسانوں کے لیے عذاب بھی آئے گا۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم، یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، بس جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی اڑیلا جائے گا جس کی گرمی سے ان کی پیٹ کی ہر چیز اور ان کے چمڑے گل کر الگ ہو جائیں گے، ٹوٹ کے گر جائیں گے،
انہیں لوہے کے گرزوں سے سزا دی جائے گی، اور جب وہ شدت کرب و الم سے اس سے نکلنا چاہیں گے تو اس میں واپس کر دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ میں جلنے کا عذاب چکھو، اب مزہ چکھو جو تم مانتے نہیں تھے۔ یہ ان کے بارے میں بتا دیں، جہنمیوں کے بارے میں یہ ہیں وہ لوگ جن کا یہ حشر ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کتنا سخت وہ کام کریں گے۔ ایک تو ان کے لیے آگ کے کپڑے، کھولتا ہوا گرم پانی جس سے سب کچھ ڈل جائے گی، پھر لوہے کے جو گرز ہوں گے ان سے اس کو مارا جائے گا، ان کی پٹائی کی جائے گی، اور جب بھی وہ نکلنا چاہیں گے، بھاگنا چاہیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے۔ اور پھر وہ جیسے کہ دوسری فرمائے کہ وَبَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے، نئی کھال دے دیں گے تاکہ اور مزہ چکھیں۔ وہ جل کے ختم ہو گئی، نئی کھال دے دیں گے۔ تو یہ سب ان کے لیے ہوتا رہے گا۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اور یہ اللہ کے نیک بندے، بے شک اللہ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن اور موتیوں کے زیور پہنائے جائیں گے، وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعامات، یہ وہ جو دنیا میں ان کو کہا تھا کہ تم نے نہیں کرنے ہیں، ریشمی لباس نہیں پہننے ہیں، زیورات جواہرات نہیں پہننے ہیں، وہاں سب کچھ پہنائے جائیں۔ یہ ہے اللہ کا انعام اپنے بندوں کے لیے۔ اور دنیا میں ان کی رہنمائی کلمہ طیبہ کی طرف کی گئی تھی، ہر تعریف کی سزاوار اللہ کی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کامیاب و کامران ہو گئے۔ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے رہے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، سب کے لیے ہے، کوئی اس میں روکا نہیں جا سکتا، جس میں سکونت پذیر اور باہر سے آنے والے دونوں برابر ہیں، چاہے کوئی باہر سے آئے چاہے وہاں رہتا ہو، سب کا ایک ہی معاملہ ہے، اللہ کا گھر ہے، رہو اس میں۔ اور جو کوئی اس میں اللہ کی حدود کو تجاوز کرتے ہوئے شرک و بدعات کی راہ اختیار کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو 25 سے 38 تک پھر یہ خانہ کعبہ کے جائز متولی جو ہیں وہ مسلمان ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ اس کے متولی، یہ مشرکین اس کے متولی نہیں ہو سکتے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور ان سے کہا آپ کسی چیز کو بھی میرا شریک نہ ٹھہرائیے، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں کو سجود کرنے والوں کے لیے شرک و بت پرستی سے پاک رکھیے۔ یہ ہیں میرے بندے، آئیں گے یہاں پر، یہاں پہ طواف کریں گے، قیام کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، ان کو بالکل پاک صاف کر دیے، ہر قسم کی بتوں کی آلائش سے، نجاست سے پاک رکھ دیجیے۔ اور پھر کہا ابراہیم سے کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجیے، سب بتا دیجیے، تاکہ وہ آپ کے پاس پیدل چل کر دبلی اونٹیوں پر سوار ہو کر دور دراز علاقوں سے آئیں گے، تاکہ وہ اپنے لیے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کریں، اور چند متعین دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کے نام پر ذبح کریں جو اللہ نے بطور روزی انہیں دیا ہے، بس تم لوگ اس کا گوشت کھاؤ اور بھوکے فقیر کو کھلاؤ۔ تو یہ ہے تمہارا کام کہ تمہارے لیے دن ہے کہ یوم النحر، اور اس کے بعد 3 دن اور 4 دن تم نے قربانیاں کرنی ہیں، خود بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ، ان فقیروں کو، ان مسکینوں کو۔ ثم لیقضوا تفثهم، پھر انہیں چاہیے کہ اپنے جسم کا میل صاف کریں، اپنی نظر پوری کریں، بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ یہ سب ان حجاج کے لیے بتایا گیا کہ یہ تم نے کام کرنے ہیں۔ مذکورہ بالا باتیں لائق اہمیت ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کا احترام کرے گا اس کا یہ عمل صالح اس کے رب کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے چوپایوں کو حلال کر دیا گیا سوائے ان کے جن سے متعلق اس قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، بس اگر تم لوگ گندگی یعنی بتوں کی عبادت سے بچو، جھوٹ بولنے اور بہتان تراشی سے بچو، تو لہٰذا تمہارا کام صرف جو اللہ نے کہہ دیا وہ کرنا ہے، ان بتوں سے بھی بچنا ہے، جھوٹ بولنے سے بھی، تہمت تراشنے سے بھی، اس حال میں کہ تم لوگ اللہ کے موحد بن کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے وہ گویا آسمان سے گرتا ہے تو پرندے اسے فضا میں ہی اچک لیتے ہیں، یا تیز ہوا اسے کسی دور دراز جگہ پر پھینک دیتی ہے۔ تو یہ ہے شرک کا معاملہ۔ جو شرک کرتے ہیں تو یا تو
فضا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں یا کہیں پہ دور دراز ان کو پھینک دیا جاتا ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، مذکورہ بالا باتیں لائق اہمیت ہیں، اور جو کوئی اللہ کے شاعر اس کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ کام دلوں کی پرہیزگاری کی دلیل ہے۔ تو یہ سب شاعر ہیں، ان کی عزت تعظیم کرنا یہ ایک ایمان کی علامت ہے۔ یہ مسجدیں کیا ہیں؟ یہ شاعر ہے اللہ کے، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت احترام کرنا، ان کے تقدس کا خیال رکھنا، یہ ہے ہماری ذمہ داری سب کی، اور یہی تقوی القلوب، دلوں کی پرہیزگاری کی دلیل ہے۔ اور تمہارے لیے ان جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا جائز ہے، پھر ان کو حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ تک انہیں پہنچانا ہے۔ تم نے اگر کرنا ہے تو پھر اس طرح کرو گے کہ ان کو وہاں خانہ کعبہ پہنچا کے وہاں ذبح کر دو گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، اور ہم نے ہر گروہ کے لیے قربانی کا دن مقرر کیا ہے تاکہ اللہ نے انہیں جو جانور بطور روزی دیے ہیں انہیں اللہ کے نام لے کر ذبح کریں۔ بس تمہارا معبود ایک اللہ ہے تو تم لوگ اسی کے سامنے جھکو۔ اے نبی، آپ عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، یہ ہے اللہ کے نیک بندے جو بشارت جن کو ملے گی۔ وہ کیا ہیں؟ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل مارے خوف کے کانپنے لگتے ہیں، خوف سے ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے انہیں جو روزی دی اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہیں مخبتین، جو کہ اس طرح اللہ کے ہاں جھکنے والے اور انکساری کرنے والے۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنائی ہیں، تمہارے لیے ان میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ بس جب وہ پاؤں بندھے کھڑے ہوں گے تو انہیں اللہ کے نام پہ ذبح کرو، یعنی نحر کرو۔ کھڑے ہوئے ہوں گے، کھڑے ہو کر ان کو نحر کر دیا جائے گا۔ بس جب اپنے پہلو کے بل گر جائیں گے تو ان کا گوشت کھاؤ، اور نہ مانگنے والے اور مانگنے والے دونوں قسم کے فقیروں کو کھلاؤ، سب کو دو۔ جو مانگنے آئے گا وہ تو آئے گا، جو نہیں آئے اس کو بھی جاؤ، اس کے گھر پہنچاؤ، دو اس کو۔ ہم نے جانوروں کو تمہارے لیے اس لیے تابع کر دیا تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، اللہ تک نہ یہ گوشت پہنچے گا نہ خون، صرف تمہارا تقویٰ اس تک پہنچے گا۔ اس نے جانور کسی تمہارے لیے تابع بنا دیا ہے تاکہ اللہ نے جو تمہیں راہ راست ڈالا ہے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے تکبیر پڑھو۔ اور اے نبی، آپ بھلا کام کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کا نہیں دیکھے گا، تمہارے جسموں کا نہیں دیکھے گا، تمہارے دلوں کو، تمہاری اعمال کو دیکھے گا، وہ ہے اصل چیز، اسے دیکھے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اب یہاں 39 تک مسلمان کو اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں بتا کر قتال کی اجازت دے دی گئی کہ بے شک اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، بے شک اللہ کسی خائن اور ناشکر گزار کو پسند نہیں کرتا۔ جن مومنوں کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے اب انہیں اجازت دے دی گئی کہ اس لیے کہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے، بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو اس طرح پھر جو مکے میں صحابہ کرام کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بدلہ لیں، ورنہ وہ بھی لے سکتے، وہ کوئی مارے تو نہیں تھے، کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس بھی طاقت تھی، وہ بھی بہت طاقتور تھے، لیکن منع کچھ نہیں کرنا تمہیں۔ لیکن اب جب کہ مسلمان کی طاقت میں آ گئے، ان کی ریاست قائم ہو گئی، اب تمہیں اجازت ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جو لوگ اپنے گھروں سے ناحق اس لیے نکال دیے گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو عیسائی راہبوں کی خانقاہیں، گرجے، یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے سب کے سب منہدم ہو جاتے۔ اللہ یقیناً ان کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑا زبردست ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا کر حفاظت کی، ورنہ کیا ہوتا؟ جو بھی غالب آتا سب کچھ ختم، سب کوئی چیز نہیں چھوڑتا۔ یہی چیز ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھتی ہے کہ ظالم اور مظلوم اگر ہے تو آپس میں ٹکراتے ہیں، مرتے ہیں، کٹتے ہیں، پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن مدد کس کی ہوگی؟ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اس کی مدد ہوگی، باقی اور کسی کی نہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض، جنہیں ہم سرزمین کا اقتدار دیتے ہیں، حاکم بناتے ہیں،
وہ کیا کرتے ہیں؟ تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور ان تمام امور کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ ہے ایسے مقتدر لوگوں کا کام۔ نماز قائم کریں، نماز پوری طرح ہونی چاہیے جس سے اللہ سے ربط ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دیں جسے بندوں کا حق ہے، بندوں کو دیا جاتا ہے، اور تیسری بات بھلائی کا حکم دیں۔ پورے معاشرے میں ہر ایک کو جہاں پہ جس کا دائرہ اختیار ہے اس میں بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اس طرح ہر شخص جب یہ کام کرے گا تو خود بخود معاشرہ صحیح ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن جب یہ نہیں کریں گے تو فساد ہی فساد پھیلے گا، جیسے کہ ہو رہا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، اور کفار اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد و سمود نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور قوم ابراہیم، قوم لوط، مدین والوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا تھا، موسیٰ بھی جھٹلائے گئے تھے۔ تو میں نے کافروں کو تھوڑی سی مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو ان کی بدعمالیوں پر میری نکیر کیسی تھی، کیسے میں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ بس ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا کہ اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، تو اب اپنی چھتوں کے گری پڑی ہیں، بہت سے کنویں بیکار ہیں، بہت سے اونچے محل گئے میں پائے جاتے ہیں، اور کفار آپ سے عذاب کا جلد مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا، بولتے دیکھتے کرتے تو یہ کچھ نہ ہوتا، لیکن سب کچھ اسی لیے ہوا کہ دل اندھے ہو گئے، کان ان کے بند ہو گئے، اور کفار آپ سے عذاب کا جلد مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن ان دنوں کے 1000 سال کے مانند ہے جنہیں تم گنتے ہو۔ یہ ہے اللہ کا معیار یا اللہ تعالیٰ کا کہ ناپنے تولنے کا معاملہ، کہ دن ایک دن اللہ کے ہاں ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اور میں نے بہت سی بستیوں کو مہلت دی، حالانکہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، کوئی اور کہیں نہیں جانا، میری طرف ہی آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے لوگو، میں جو صرف تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا آیا ہوں، تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، بتانے کے لیے آیا ہوں۔ بس جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، انہیں ان کا رب معاف کر دے گا، اور جنت میں انہیں عزت کی روزی ملے گی، عزت، اکرام، اطعام، وہاں سب کچھ ملے گا۔ اور جو لوگ رسول اللہ اور مسلمانوں کو عاجز بنانے کے لیے ہماری آیتوں کے خلاف سازش میں کوشاں رہتے ہیں، وہی لوگ جہنمی ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول اور نبی بھیجا، اور اس نے خواہش کی کہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں، تو شیطان نے اس کی خواہش میں رکاوٹ پیدا کی، رکاوٹیں ڈالتا ہے، نہیں بتانے دیتا۔ اللہ نے شیطان کی رکاوٹ کو زائل کر دیا، اللہ نے اپنے رسول کی دعوت کے پاؤں جما دیے۔ شیطان کے سارے جو تھے یہ فریب سب ختم ہو گئے، اور نبی نے، رسول نے اللہ کی دعوت کو پھیلا دی۔ اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے، تاکہ شیطان جو رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اللہ انہیں ان لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ دین حق سے بڑی دور کی مخالفت میں ہیں۔ تو یہ یہاں پر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہے ان لوگوں کا معاملہ جو کہ اس طرح دعوت دین میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو ان کا معاملہ پھر اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ بتا دیا اس قرآن میں، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ۔ تو فرمایا تاکہ شیطان جو رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اللہ انہیں ان لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دے۔ کیوں؟ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ بڑے خوش ہوں گے، اور جن کے دل سخت ہیں وہ لوگ تو سب شیطان کے پیچھے بھاگ جائیں گے، اور بے شک ظالم لوگ دین حق سے بڑی دور کی مخالفت میں ہیں۔ اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے جان لیں کہ قرآن آپ کے رب کی برحق کتاب ہے، پس آپ اس پر ایمان لے آئیے، پھر ان کے دل اس کی عاجزی اختیار کریں، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا معاملہ کہ شیطان پوری طرح کوشش کرتا ہے رکاوٹیں ڈالنے کی، طرح طرح سے تنگ کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے تمام جو چکر ہیں سب کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اہل کفر ہمیشہ قرآن کی جانب سے شک میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت انہیں اچانک آ لے گی، یا کسی منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو جائے گا، ان سب کو ختم
ختم کر دے گا۔ الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پس جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے، انہوں نے عمل صالح کیا ہوگا، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، وہ اس عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ انہیں اچھی روزی عطا کرے گا، ان کی نیتیں اچھی تھیں، بے شک اللہ ہی سب سے اچھا روزی رساں ہے۔ وہ انہیں یقیناً ایسی رہائش گاہ میں داخل کر دے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ تو یہ باتیں، اور جو شخص اتنی تکلیف پہنچائے جتنی اسے پہنچائی گئی تھی، پھر دوبارہ اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، یہ مظلوم ہے۔ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے، اللہ کے سوا جس کی وہ پرستش کرتے ہیں وہ باطل ہے، بے شک اللہ ہی برتر اور بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ کی فتصبح الارض مخضرہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ سب دلائل بارش برساتا ہے، پس زمین سرسبز و شاداب ہو جائے، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ بے نیاز تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تم سب کے لیے آسمان کی ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی رہتی ہیں، اور وہ ذات برحق آسمان کو زمین پر بغیر اس کی اجازت کے گرنے سے روکے رکھتا ہے، یہ زمین پہ نہیں گرتا یہ آسمان۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، سمجھتے ہی نہیں اس بات کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہم نے ہر گروہ کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی تھی جس کی وہ اتباع کرتے تھے، بس ان یہود و نصارا مشرکین کو آپ سے دین کے معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے، آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، آپ یقیناً سیدھی راہ پر گامزن ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ لوگ آپ سے دین کے معاملے میں جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، سب جانتا ہے تمہاری باتیں۔ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن باتوں میں فیصلہ کر دے گا جن میں تم دنیا میں اختلاف کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر دے گا پھر دیکھ لینا، اب یہاں لڑنے و جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ آسمان و زمین کی ہر بات جانتا ہے؟ بے شک یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ بات اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کفار اللہ کے سوا کی اس کی عبادت کرتے ہیں جس کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، دلیل ہی نہیں ہے اس کی، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور جس سے متعلق انہیں کوئی علم بھی نہیں ہے، اور ظالموں کو قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا، سب کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناپسندیدگی کے آثار پہچان لیں، سب نظر آ جاتا ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا، قریب ہوتا ہے کہ ان پر چڑھ بیٹھیں گے جو ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان آیتوں سے بھی زیادہ تکلیف دینے والی چیز کی خبر دوں؟ تمہیں تو آیتیں ہی بری لگتی ہیں نا، اس سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جہنم کی آگ، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کر رکھا ہے کہ تمہیں وہ جہنم میں ڈالے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو۔ اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہے، اور تم ان کی پوجا کر رہے ہو، چاہے اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جو اللہ کی مخلوق ہے، وہ اگر ان سے چھین لے تو وہ چیز چھڑا نہیں سکتے۔ چاہنے والا اور جسے چاہا جا رہا ہے دونوں ہی کمزور ہیں، دونوں ہی کسی قابل نہیں ہیں۔ مکھی بھی کیا ہے، لیکن وہ اس سے نہیں چھین سکتے، اور مکھی خود کمزور ہے، وہ اس کی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی فرما دیا کہ پھر تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو اس کے صحیح مقام نہیں دیا۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑی عزت والا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی
قدر ہی نہیں کرتے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ فرشتوں میں سے اپنے کچھ پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی چن لیتا ہے. یہ منتخب لوگ ہیں. بے شک اللہ خود سننے والا، خود دیکھنے والا ہے. وہ ان تمام فرشتوں اور انسانوں کے اگلے پچھلے حالات کو جانتا ہے اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اور اختتام میں فرمائے کہ اے ایمان والو، تم اپنے رب کے لیے رکوع کرو، سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو اور کار خیر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہاں پر بھی یہ سجدہ تلاوت ہے. تو آئیے سجدہ تلاوت. فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش کرتے رہو. اس نے تم مسلمانوں کو چن لیا ہے، تمہارے لیے دین اسلام نے کوئی تنگی نہیں رکھی. وہی جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین و مذہب تھا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو یہ دیکھیے بتایا جا رہا ہے. پہلی بات ہے کہ اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہو، کوشش کرو، محنت کرو، مشقت کرو. اس نے تمہیں منتخب کیا ہے، تمہارے دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی، کوئی تنگی نہیں رکھی. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ان کا دین و مذہب ہے، اور تمہیں مسلمان نام دیا ہے. تو تم نے فرقے بنا لیے ہیں، تو یہ ہے اصل نام تمہارا. جو ان کتابوں میں بھی پہلے نازل ہوئی ان میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ قیامت کے دن رسول تمہارے بارے میں گواہی دے اور تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو. تمہیں بھی گواہ بنایا جائے، تم بھی گواہ ہو اور تمہارے اوپر اللہ کے رسول گواہ بنے گے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. تو اے مسلمانوں، تم لوگ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو. وہی تمہارا آقا ہے، بس بہت ہی اچھا آقا ہے، بہت ہی بہترین مددگار ہے. تو وہ اس کی قدر کرو گے، اس کی بات کو مانو گے، تمہیں وہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. یہاں پہ یہ سورہ حج بھی مکمل ہوئی. کل انشاءاللہ 18ویں پارے میں سورہ مومنون سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.